بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمہ طیبہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے جو شخص اخلاص دل سے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر 100 سالہ کافر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ جل شانہ کے سارے احکام مسلمان پر فرض ہو گئے، جن میں سب سے پہلا سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ نماز کے معنی ہے، نماز زبان فارسی زبان کا لفظ ہے، نماز کے معنی ہیں بندگی اور عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی جس طرح نماز میں ہر عضو اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اس طرح ہم باہر والی زندگی میں اللہ کے احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں کے پابند ہو جائیں، یعنی اللہ کا ہر حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال ہماری زندگی میں پیدا ہو جائیں۔ نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے جو شخص 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ جل شانہ اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پولیس صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو ہے یہ علم و ذکر ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، اور حال کے امر، مقصد اس کا یہ ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا، جس حال میں ہے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ حال ہی میں پرانے کے جوڑ میں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب پڑوسی ملک سے تشریف لائے، وہ فرما رہے تھے پوری کی پوری امت علم و ذکر سے محروم ہو چکی ہے۔ فرمایا اگر علم نہیں ہوگا، کسی عمل کا صحیح علم نہیں ہوگا تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس لیے ہر عمل کا علم جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ علم حاصل کریں اور لوگوں کو علم حاصل کرنے کی تلقین کریں۔ پھر فرمایا اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے، دنیاوی علوم تو فنون ہیں، علم سے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ فرمایا جماعتوں میں نکلنے سے مقصود یہ ہے کہ ہماری علم اللہ کی پہچان ہو جائے اور ذکر کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچنے والے بن جائیں۔ پھر فرمایا یہ 2 پٹڑیاں ہیں، جس طرح ریل 2 پٹڑیوں پہ چلتی ہے، اس طرح علم و ذکر جو ہے یہ اللہ تک اور اللہ کی رضا تک اور جنت تک پہنچنے کی یہ 2 پٹڑیاں ہیں۔ اگر ان میں ایک بھی کمزور ہوگی تو میرے بھائیو پھر جو ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور اللہ تک پہنچنا یہ خطرے میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ علم کی فضیلت ہے، جب مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ جل شانہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ذکر کے معنی ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کی فضیلت یہ ہے جو مسلمان 3 مسنون تسبیحات کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ وقت کا تعین کر کے باوضو بیٹھ کر توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے تو اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کے معنی ہے مسلمان کی عزت اور تکریم کرنا، دوسروں کے حقوق دبا کر
اپنے حقوقوں کو دبا کر دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے والے بن جائیں، بلکہ اپنے حقوقوں کو دبا کر دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ اکرام مسلم کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ پاک اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے گا اللہ پاک اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ پاک اس کو ایسے شراباً طہورا پلائیں گے جو جنت میں ہوگی۔ نمبر 5 میں جو ہے یہ تصحیح نیت ہے۔ تصحیح نیت کے معنی یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، یعنی ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہم بن جائیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ پاک اس کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے بڑے بڑے عمل پکڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ تو مسلمان کا کام ہے، خود دین کو سیکھنا، دوسروں تک دین کی محنت کو لے کر جانا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور کفر کا کلمہ مٹ جائے، ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، مساجد آباد ہو جائیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، ہر بستی مدینے کی بستی بن جائے، ہماری مستورات بھی دیندار ہو جائیں اور ہمارے بچوں میں بھی دین آ جائے، گھر کی مٹی ہوئی سنتیں زندہ ہو جائیں، شادی کی سنتیں ہیں، خوشی کی سنتیں ہیں، غم کی سنتیں ہیں، ہم ان کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، پورے کا پورا دین زندہ ہو جائے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس پر جہنم کی آگ تو درکنار دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو آخر میں تشکیل ہے، مقصود اس سے تشکیل ہے، ہمارا نکلنا اس مقصد کے لیے ہے ہماری اپنی زندگی بن جائے، ہمارے مسلمان بھائی کی زندگی بن جائے۔ وہ کس طرح بنے گی؟ ہمارے مسلمان مردوں کی، ہمارے مسلمان عورتوں کی زندگی کس طرح بنے گی جب وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں گے؟ اس کے لیے ترتیب ہے، پورے کے پورے تقاضے ہر بیان میں، ہر دعوت میں چلائے جائیں میرے بھائیو، اور نقد تشکیل کی جائے۔ نقد تشکیل کیا ہے کہ ہمارے ایک آدمی سے ملاقات کروا دیں، یہ بھی نقد تشکیل ہے۔ 4 مہینے کا ارادہ ہے، کب سے ارادہ ہے، وقت کا تعین ہو جائے، یہ بھی تشکیل ہے۔ کسی جماعت کی نصرت ہو جائے، نقد تیار ہو جائے، یہ بھی تشکیل ہے۔ تشکیل میں سب سے پہلے 4 مہینے کا تقاضا۔ میری جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے اللہ پاک نے اس آواز کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک آج ہماری ان آوازوں کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ جو بھی مسلمان میرے اس دعوت کو سن رہے ہیں، جو بھی غیر مسلم میری اس دعوت کو سن رہے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ دین اسلام سچا اور پکا مذہب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جتنے بھی مسلمان میری اس بات کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دین کے لیے وقت نکالیں اور دین کو مقصد بنا کر کریں۔ 4 مہینے لگا کر اس دین کی ترتیب کو سیکھیں، ساری زندگی مقصد بنا کر سیکھنا، ساری زندگی مقصد بنا کر کرنا۔ مستورات کی تشکیل میں پہلے 3 دن ہیں، ایک سے روزہ، پھر دوسرا سے روزہ، پھر تیسرا سے روزہ، اب ان کے 15 یوم ہیں۔ جب 15 یوم لگ جائیں اپنے محرم کے ساتھ، اور پھر اس کے لیے ان کے لیے 40 یوم ہیں۔ 40 یوم جب ان کے لگ جاتے ہیں اب ان کے کوائف ملکوں کے لیے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو ترتیب ہے، اب اسلام آباد کا اجتماع بھی شروع ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ جتنے بھی لوگ اس بات کو سن رہے ہیں تاکہ اللہ کرے اس اسلام آباد اجتماع سے ہمارے سارے کے سارے تقاضے
اللہ پاک اس اجتماع سے پورے کر دے، اللہ پاک اس اجتماع کی حفاظت فرمائے، آنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی ساری ہی دنیا میں جماعتیں بن بن کر نکلیں گے، اللہ پاک ان کے جانے کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔